السلام علیکم، میں یوسف اسلامک چینل میں آج پھر سے آپ کا سواگت کرتی ہوں میری پیاری بہنوں۔ جو ٹاپک ہم نے کل چھوڑا تھا تو پھر سے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان جان کر پوچھ کر کیسے بڑھایا کرتی تھی اور اس کو یاد رکھا کرتی تھی۔ تو کل تک کے ویڈیو میں ہم نے تو جان لیا کہ پڑوسیوں کا حق کتنا ہے اور کون سا زیادہ کس پڑوسیوں کو ہمیں زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی کیسے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے اور ان کو یاد رکھے اور ہم تک پہنچائے۔ روزانہ زندگی میں ایسے سوالات کا موقع اکثر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے 20 سوالات کیا کرتی اور جو بات بھی سمجھ میں نہ آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پوچھنے میں کبھی غفلت نہیں فرماتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھے اور کوئی بھی غلطی یا لغزش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے تو آپ ٹوکتے، ہدایت فرماتے اور سمجھاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی اندیکھا نہیں کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ٹوکتے تھے، بولتے تھے، غصہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوکنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف ایک غصے کا ظاہر ہے، بلکہ ان سے محبت تھی، اس لیے وہ ان کو ایک جہنم کی آگ سے بچایا کرتے تھے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ایک مطلب یہ بھی تھا کہ جو ہم آج اپنے پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم ان کی چھوڑ دیتے ہیں، چاہے ہمارے بچے ہیں، چاہے کوئی بڑے ہوں، چاہے ہمارے شوہر یا شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگر ان کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو وہی ایک سبب جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلطی ہے، اگر ان کو نہیں سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن ان سے زیادہ ہم سے سوالات ہو کہ کیوں آپ نے اس وقت میں اس چیزوں کو ان کو نہیں سمجھایا۔ تو میری پیاری بہنوں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی آپ اندیکھا نہ کیجیے، بلکہ ان کو سمجھائیے کہ غلط کو غلط کہیے اور صحیح کو صحیح، اور اسلام ہمیشہ اچھائی اور سچائی کا نام ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سلام معنی سلامتی اور سام معنی موت، عربی میں یہ الفاظ ہیں۔ السلام علیکم کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی ہیں تم پر موت آئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے اور بجائے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، زبان دبا کر السلام علیکم تم پر موت آئے کہا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف وعلیکم اور تم پر فرمایا، اتنا ہی کہا، دوسرا کچھ نہیں۔ لیکن وہاں پر عربی زبان ہی تھی اور عربی صاف سب کو سمجھ میں آتی تھی، جیسے ہمیں اپنے لینگویجز ہوتے ہیں تو وہاں پر عربی تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے جواب میں کہہ دیا، اور سن رہی تھی اور جلدی سے انہوں نے بول دیا کہ علیکم السلام و لعنت اللہ، یعنی تم پر موت اور لعنت ہو، یہ کہہ کر انہوں نے جواب میں ان کو یہودیوں لوگوں کو کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، عائشہ نرمی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر بات میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز چرائی، عام عورتوں کی طرح آپ نے اس کو بد دعا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد دعا دے کر اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو۔ تو ایک بار یہ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں ہماری طرح، عام لوگوں کی طرح، عام عورتوں کی طرح ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو سمجھایا کرتے تھے۔
اور ایک بات کی بات ہے کہ ایک بار آپ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اونٹ پر سوار تھیں۔ اونٹ کچھ تیزی کرنے لگا عام عورتوں کی طرح، آپ نے اس کو بد دعا دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس اونٹ کو واپس کر دو، ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانور تک کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات ہم باتیں کرتے ہوئے دوسروں سے متعلق ایسے جملے کہہ جاتے ہیں کہ ان کے غیبت ہونے کا ہم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت کا حال بیان کر رہی تھی۔ گفتگو کے دوران آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، عائشہ یہ بھی غیبت ہے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قد کس قدر چھوٹا تھا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، صفیہ تو کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملا سکتی ہو، یعنی یہ غیبت اتنی کڑوی بات ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو کل پانی بدمزہ ہو جائے۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہاں پر کتنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنی بات کہی کہ تو کتنی ہے۔ ہم نارمل سے ہی ہنستے ہوئے کسی کو کہہ دیتے ہیں، تو کیسی ہے، تو تیری ناک کیسی ہے، تیرا ہائٹ کیسا ہے، تیرا قد کیسا، حالانکہ وہ ان کے پاس وہ چیز کمی ان میں رہتی ہے، لیکن جب بھی وہ آلریڈی ان کا جو قد تھا، ان کی ہائٹ جو تھی وہ چھوٹی تھی، وہی بات کو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے معمولی سی اس میں کہا، تو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر اس بات کو اگر ملایا جائے سمندر میں تو پورا پانی کیا ہے، کڑوا ہو جائے گا اگر اس بات سے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسی باتیں اپنے زبانوں سے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے باہر والوں کے لیے، اور جس سے تو ہم دشمنی کرتے ہیں، جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، ان کے لیے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم کیسی باتیں اپنے زبان سے ان کے لیے نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو معاف کرے، ہماری ان غلطیوں کو، ہمارے اس نادانی کو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے 70 ماؤں سے زیادہ مایا محبت کرنے والے ہیں میرے پروردگار، تو اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمانا۔ تو میری پیاری بہنوں، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو بھی میں یہ بیان نہ کروں، یعنی مجھ کو ایسا ہی لالچ دیا جائے تو میں ایسی بات کسی کے متعلق نہ کہوں، یعنی اگر کوئی کہہ دے کہ ہمیں تم کو اتنا دیں گے یا پھر اتنا دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے، تم بس اس کے خلاف اتنی باتیں کہہ دو، صرف بات کی بات ہے تم کہہ دو، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں کہ تب بھی میں اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالتا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی لوگ کم پرواہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اے عائشہ، معمولی گناہوں سے بچا کرو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک دفعہ کسی ساحل نے سوال کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تو لونڈی ذرا سی چیز لے کر دینے چلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ خدا بھی تم کو گن گن کر دے گا، یعنی نیکیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، عائشہ، چوہارے یعنی کھجور کو کہا جاتا ہے، چوہارے کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو وہی ساحل کو دے دیا کرو اور دوزخ کی آگ سے بچو، یعنی اگر تمہارے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، تم اس کو ہی اگر پوچھنے والا ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے آ جائے تو ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے دے کر دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔
ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھ کو مسکین زندہ رکھ اور مسکین ہی کی حالت میں موت دے اور مسکینوں کی ساتھ قیامت میں اٹھا۔ تو مسکین ہم غریبوں کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسی دعا فرمائی کہ مجھے مسکین کی حالت میں اٹھائے یا اللہ، اور مسکینی کی حالت میں ہم کیا ہے موت دے اور مسکین کی حالت میں ہی مجھے زندہ رکھو، یعنی ایسی ہی زندگی بسر کرنے کے لیے مجھے دو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ، کسی مسکین کو مایوس واپس نہ کرنا، گو چوہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرو۔ کیسی کیسی پیاری پیاری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کرتے، اور اچھی اچھی اور دین کی باتوں کے ساتھ ساتھ نماز، دعا اور سب ہی کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھایا کرتے تھے، اور آپ بڑے شوق سے سیکھا کرتی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیکھنے کا طریقہ، اور اگر ان کو غلطیاں کرتی بھی تھیں تو وہ بھی سمجھاتے تھے، پوچھتے تھے، معلوم کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے علم کو حاصل کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر۔ تو میری پیاری بہنوں، دیکھیے مسکینوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دینے والا بنایا ہے تو بہت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو ہمارے پاس ہے، ہاں اگر ہمارے پاس کم ہے، ہم اتنے ہم امیر نہیں ہیں، تو جتنا کچھ ہے ہم اس میں دیں، لیکن دینے میں شرمائے نہیں، ہمیں دوزخ کی آگ کے لیے دینا چاہیے، تو ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے۔ تو جتنا ہمارے پاس ہے اس میں سے تھوڑا کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں مسکینوں کو دینی چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، آئندہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ آئی تھنک آج تو ویڈیو اور تھوڑا لمبا ہو گیا، معافی چاہتی ہوں وقت کے لیے، لیکن ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری میں۔ السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیے، خدا حافظ، خوش رہیے، خوش رکھیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے